آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، جو دجال کے بارے میں سنے وہ اس کے قریب نہ جائے، اس سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ دجال ساری دنیا میں پھرے گا اور یہ ایسے وقت میں ظاہر ہوگا کہ جب لوگ غفلت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وَأَن يَتْرُكَ الْأَئِمَّةُ ذِكْرَهُ عَلَى الْمَنَابِرِ، جب امام حضرات منبر پر دجال کا تذکرہ چھوڑ دیں گے تو ایسے وقت میں وہ ظاہر ہوگا۔ آنکھ سے کانا ہوگا، رنگ اس کا سرخ ہوگا، بال اس کے گھنگریالے ہوں گے، پیشانی پہ کاف فا را لکھا ہوا ہوگا جس کو ہر آدمی پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے۔ لیکن وہ چونکہ خرق عادت کام کرے گا، خلاف عادت کام کرے گا، لوگ بہت زیادہ اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، جو دجال کے بارے میں سن لے تو وہ اس سے دور رہے، اس کے قریب نہ جائے، کیونکہ مسلمانوں کی آزمائش کے لیے خالق کائنات اسے ایسی قوت عطا کریں گے کہ وہ جب چاہے گا تو بارش برسے گی۔ جو اس کے ماننے والے ہوں گے، جو اس کے پیروکار ہوں گے، ان کی زمینوں پر بارشیں برسیں گی، زمین اناج اگائے گی، ان کے جانوروں میں دودھ زیادہ ہو جائے گا، اور جو ایمان والے ہوں گے، جو دجال کی خدائی کے منکر ہوں گے، تو ان پہ اس قسم کی آزمائشیں آئیں گی کہ ان کی زمینوں پہ بارشیں نہیں برسیں گی، ان کی زمینیں اناج نہیں اگائیں گی، ان پہ قسم قسم کی مصیبتیں آئیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وہ سیر ہوتے رہیں گے، دجال کے فتنے میں نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اس سے دور رہو، اور دجال ساری دنیا میں پھرے گا لیکن مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پہ 2 فرشتوں کا پہرا ہوگا، اندر جانا چاہے گا لیکن فرشتے اس کا رخ پھیر لیں گے، احد پہاڑ تک وہ جائے گا، اس سے آگے نہیں جا سکے، اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیا جائے گا، مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اسی طرح بیت المقدس میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ منورہ میں جو منافق قسم کے لوگ ہیں، روایات میں آتا ہے زلزلے آئیں گے، وہ وہاں سے نکل آئیں گے اور دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک عالم ہوگا جس کو روایات میں افضل الشہداء کہا گیا، اس کو جب پتہ چلے گا دجال کا، وہ دجال کی طرف نکل پڑے گا، دجال کی ساتھیوں سے ملاقات ہوگی، جو اس کے پہرے دار ہوں گے، جو اس کے ساتھی ہوں گے، کیونکہ 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، وہ اس سے پوچھیں گے اس کو پکڑ کے کہ کہاں جا رہا ہے، تو وہ جواب دے گا کہ الی ھذا الذی خرج، اس کی طرف جا رہا ہوں جو نکلا ہے۔ تو وہ اسے پکڑ لیں گے کہ کیا تو ہمارے رب کو رب نہیں مانتا؟ وہ کہے گا نہیں، میں اپنے رب کو پہچانتا ہوں۔ وہ لوگ اسے ماریں گے، پیٹیں گے، پھر کہیں گے کہ اسے مارو نہیں، اسے اپنے رب کے پاس لے چلو، وہ اسے سزا دے گا۔ چنانچہ دجال کے پاس لے آئیں گے، دجال اسے پوچھے گا، جب یہ دجال کو دیکھے گا تو کہے گا کہ واقعی تو دجال ہے،
جس کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. تو دجال آری منگوائے گا اور آری کے ساتھ اس کو 2 ٹکڑوں میں چیر کے رکھ دے گا. ایک ٹکڑا ادھر کو جائے گا، دوسرا ٹکڑا ادھر کو. اور دجال فخر کے ساتھ 2 ٹکڑوں کے درمیان سے گزر جائے گا اور لوگوں سے کہے گا اگر میں اس کو زندہ کروں تو کیا تم مجھے رب تسلیم کر لو گے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہم تو پہلے سے تجھے رب تسلیم کر چکے ہیں، اس سے تو ہمارا یقین اور بڑھ جائے گا. دجال اسے کہے گا کھڑا ہو جا. وہ زندہ ہو کر پھر کھڑا ہو جائے گا. دجال کہے گا اب تو مجھے رب مانتا ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا اب تو میرا یقین اور بھی زیادہ ہو گیا ہے کہ تو واقعی دجال ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری یہ علامات، یہ نشانیاں بیان فرمائی. تو چونکہ وہ اس قسم کے کام کرے گا لوگ اس سے متاثر ہو جائیں گے. تو ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو دجال کے متعلق سنے وہ اس کے قریب نہ جائے، اس سے دور رہنے کی کوشش کرے. ہر کسی کا کام نہیں ہوتا ایمان بچانا، ایمان کو محفوظ رکھنا. اسی وجہ سے علماء کرام لکھتے ہیں کہ جس آدمی کو اپنے عقائد کا علم نہ ہو تو وہ خود کو اہل باطل کی کتب سے بچائے، اہل باطل کی کتابوں سے، ان کے بیانات سے، تقاریر سے خود کو بچائے، وہ نہ سنے. آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر آدمی محقق بنا ہوا ہے، بڑا چسکا لگا ہے لوگوں کو تحقیق کا کہ ہم تحقیق کریں گے پھر بعد میں کوئی مسلک اختیار کریں گے. تو جن کو اپنے عقائد کا علم نہیں ہوتا، اپنے عقائد کے دلائل انہیں معلوم نہیں ہوتے، ان کو چاہیے کہ ان کی کتابوں کا مطالعہ نہ کریں، ان کی بیانات نہ سنیں، کیونکہ جب اپنے عقائد کا علم نہیں ہوگا تو لازمی بات ہے کہ ان سے متاثر ہو جائیں گے. تو اپنے ایمان کا تحفظ ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے روکا کہ جو دجال کے بارے میں سنے وہ دجال کے قریب نہ جائے، اس سے دور رہے. چنانچہ کافی لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو اہل باطل سے متاثر ہو چکے ہیں.